السلام علیکم ناظرین، پاکستان خبر ٹی وی کے پروگرام مائنڈ گیج کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے پاکستان میں سوشل میڈیا پر پابندیوں کے حوالے سے بہت ساری افواہیں اور بہت سارے بیانات اور جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ٹویٹر جو ہے، ایکس جو پلیٹ فارم ہے، جو پہلے ٹویٹر ہوتا تھا، وہ کئی دنوں سے اس کی سروسز معطل ہیں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے بحال ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر غائب ہو جاتی ہیں۔ اور انٹرنیٹ جو ہے، الیکشن کا جب 8 فروری کا الیکشن تھا تو الیکشن والے دن بھی انٹرنیٹ کی جو سروسز تھیں وہ بند کی گئی۔ اب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا سروسز اس لیے بند کی جاتی ہے یا انٹرنیٹ، تاکہ یہ جو پراپوگینڈا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ، جو فیک نیوز چلتی ہے، اور سوشل میڈیا جو ہے ظاہر ہے وہ ایک بڑا ذریعہ ہے جعلی خبروں کو پھیلانے کا، افواہیں پھیلانے کا، جھوٹی خبریں پھیلانے کا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سوشل میڈیا کے اوپر جو جعلی خبریں پھیلتی ہیں، فیک نیوز پھیلتی ہے، کیا اس کا حل سوشل میڈیا کے اوپر پابندی ہے، یا اس کے لیے کوئی قانون اور ضابطے جو ہے ان کو بنا کے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ پاکستان کے وہ شہری جو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، جو ضابطوں کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے وہ ریگولیشن کے مطابق انٹرنیٹ کی سروسز یوز کرتے ہیں، اس کو کاروبار کے لیے یوز کرتے ہیں، اس کو بینکنگ کے لیے یوز کرتے ہیں، وہ کم از کم اپنی جابز کے لیے یوز کرتے ہیں، ورک فرام ہوم کرتے ہیں، فری لانسنگ کرتے ہیں، وہ کم از کم اپنا کام جاری رکھ سکیں۔ پاکستان میں ناظرین جب انٹرنیٹ بند ہوتا ہے تو ایک دن کا جو انٹرنیٹ بند ہوتا ہے اس کے نتیجے میں 59 ملین ڈالر جو ہیں وہ پاکستان کو ایک دن میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ہم ایک ڈالر کے لیے جو ہے وہ دنیا کے آگے بھیک مانگتے ہیں، ایک ڈالر کے لیے ترستے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں $4 مل جائیں۔ اور جب کوئی ادارہ IMF، ورلڈ بینک، کوئی بھی ہمیں جو ہے $50 ملین، $60 ملین دیتا ہے تو ہم بڑے خوشی سے جو ہے وہ فخر سے بتاتے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے فلاں جگہ سے مل گئے۔ لیکن جب ہم انٹرنیٹ بند کرتے ہیں، وہ ایک وجہ سے کریں یا دوسری وجہ سے کریں، وہ کسی بھی بنیاد پر کریں، تو ہم اپنا نقصان کرتے ہیں، اربوں روپے کا نقصان کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ۔ پاکستان کی اکانومی اب بڑی تیزی کے ساتھ ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے، اور جب آپ انٹرنیٹ بند کرتے ہیں تو آپ کی انٹرنیٹ سروسز متاثر ہوتی ہیں، آپ کی فائنینشیل ٹرانزیکشن متاثر ہوتی ہیں، جو حکومتی کاروبار ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے، جو کام کاج ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو جیسے جیسے انٹرنیٹ کی پینیٹریشن بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے جو انٹرنیٹ ہے اس کے ذریعے سے کاروبار، اس کے ذریعے سے آن لائن بزنس، فری لانسنگ اور بہت سارے کام ہیں جو کہ بڑھ رہے ہیں۔ اب کیا محض اس بنیاد پر کہ جی سوشل میڈیا کے ذریعے پراپوگینڈا کیا جاتا ہے؟ بالکل کیا جاتا ہے۔ تو کیا سوشل میڈیا کو اس پراپوگینڈے کا تدارک کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ اگر کوئی فیس بک کے اوپر غلط پوسٹ لگاتا ہے تو کیا وہ جو غلط پوسٹ ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے اسی فیس بک کو استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ تو اگر آپ محض 4 لوگوں کے، 10 لوگوں کے یا آبادی کے ایک حصے کی غلط روش کی بنیاد پر آبادی کے بڑے حصے کو انٹرنیٹ کی سہولت سے محروم کر دیں گے، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بند کر دیں گے، اور آپ انفارمیشن تک جو رسائی ہے اس کو بند کر دیں گے، تو دراصل اس سے افواہیں جو ہیں وہ دم نہیں توڑتی۔ اس کے نتیجے میں بلکہ افواہیں اور زیادہ شدت کے ساتھ پھیلتی ہیں، اور زیادہ پھر لوگ سوشل میڈیا پہ افواہیں نہیں پھیلاتے تو پھر جو ہے وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں غلط خبریں، اور پھر اس کا تدارک نہیں ہو پاتا۔ اور جو یہ فیک نیوز ہے یہ صرف سوشل میڈیا پہ زیادہ پھیلتی ہے، لیکن یہ مین سٹریم میڈیا کے ذریعے بھی پھیلتی ہے۔ مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی ذرائع کے حوالے سے غلط خبریں چلائی جاتی ہیں، جھوٹی خبریں چلائی جاتی ہیں، اور ایسے تجزیے کیے جاتے ہیں۔ وہ صرف یوٹیوب پہ تو نہیں کیے جاتے، وہ مین سٹریم میڈیا پہ بھی کیے جاتے ہیں، جو کہ غلط ہوتے ہیں، جھوٹ ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں غلط انفارمیشن لوگوں تک جو ہے وہ پہنچائی جاتی ہے۔ تو کیا اس کا حل یہ ہے کہ مین سٹریم میڈیا بند کر دیا جائے، ٹی وی چینلز بند کر دیے جائیں، ویب سائٹس بند کر دی جائیں؟ اس کا حل یہ نہیں ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اگر کوئی جھوٹی خبر پھیلاتا ہے، آپ اس کے لیے قوانین بنائیں، آپ اس کے لیے ڈیفیمیشن کے جو قوانین ہیں ان کو سخت کریں، قوانین کے اوپر عمل درآمد کریں، نی جرک رسپانس مت کریں، بلکہ ایک پالیسی بنائیں اور پھر اس پالیسی کے اوپر عمل کریں۔ کوئی بھی اس کی خلاف ورزی کرے، پھر آپ یہ مت دیکھیں کون خلاف ورزی کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے، کون کر رہا ہے۔ آپ پھر یہ دیکھیں کہ جو بھی خلاف ورزی کر رہا ہے اس کے خلاف قانون حرکت میں آئیں، بجائے اس کے کہ آپ آئے روز انٹرنیٹ بند کریں۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے،
جب آپ اس طرح سے انٹرنیٹ کی بندش کرتے ہیں, آپ سوشل میڈیا سائٹس کو بند کرتے ہیں. پاکستان نے کئی عرصے تک, جنرل مشرف کے دور میں آپ کو یاد ہوگا, بلکہ اس کے بعد بھی یوٹیوب بین کی ہوئی تھی کافی عرصے تک. اب پاکستان میں ہزاروں لوگ ہیں جو کہ یوٹیوب کے ذریعے پیسے کما رہے ہیں, ان کے خاندان جو ہیں وہ اس سے پل رہے ہیں. اگر آپ بین کریں گے, ان چیزوں کو بند کریں گے, تو اس کے اثرات ہوں گے, لوگ روزگار سے جائیں گے. بے روزگاری کی شرح پاکستان میں پہلے ہی بہت بلند ہے, غربت پہلے ہی بہت زیادہ ہے, مہنگائی پہلے ہی بہت زیادہ ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ جاب اپارچونیٹیز کریٹ کریں, آپ لوگوں کے لیے مواقع پیدا کریں کہ وہ روزگار کما سکیں, وہ اپنے لیے باعزت روزگار کا بندوبست کر سکیں. آپ ان کے لیے اگر یہ بند کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ پھر ظاہر ہے غلط حرکتیں سوسائٹی میں بڑھیں گی, پھر جرائم بڑھیں گے, پھر لوٹ مار بڑھے گی. تو بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو غلط راستے کی طرف لے کے جائیں, آپ لوگوں کو مواقع دیں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور یہ جو ہم نے روش بنا لی ہے, کوئی ایونٹ ہو رہا ہو موبائل بند کر دو, کوئی ایونٹ ہو رہا ہو انٹرنیٹ بند کر دو, بجائے اس کے کہ ہم اپنی جو امن و امان کی صورتحال ہے, ہم جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے, اس کو جدید سائنسی بنیادوں پہ استوار کریں, اس کے جدید خطوط کے اوپر اس کو استوار کریں اور تعمیر کریں. ہم 19ویں صدی کے طریقے جو ہیں وہ 21ویں صدی میں لاگو کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے جو کلونیل مائنڈ سیٹ تھا کہ لوگوں کے کون سے حقوق ہوتے ہیں, بس ان کو جیسے آپ چاہیں ہانک سکتے ہیں. تو یہ سلسلہ, یہ رویہ بند ہونا چاہیے. پاکستان کے حکمرانوں کو بھی 21ویں صدی میں صرف جسمانی طور پہ داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو ذہنی طور پہ بھی داخل ہونے کی ضرورت ہے. 21ویں صدی کے تقاضوں سے ہم آہنگ پالیسیوں بنانے کی ضرورت ہے. ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے بھی اسی قسم کی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے, نہ کہ آپ بند کر کے جو ہے وہ مسائل حل ہوں گے. نہیں ہوں گے. جب یہ سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا, افواہیں تب بھی پھیلتی تھیں, جھوٹی خبریں تب بھی پھیلتی تھیں, لیکن اب آپ کے پاس اگر جھوٹی خبر کا ذریعہ ہے وہ, تو آپ صحیح خبر بھی اس کے ذریعے پھیلا سکتے ہیں, آپ دوسرا موقع بھی اس کے ذریعے پیش کر سکتے ہیں. اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, نہ سوائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر آئے دن تھریٹ کریں. مثلا سینٹ میں بہرامن تنگی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں, چند دن کے مہمان ہیں, اب تو وہ چھوڑ گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی, انہوں نے ایک قرارداد جمع کروا دی سینٹ میں کہ سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر پابندی لگائیں. اگر آپ نے پابندی لگانی ہے سوشل میڈیا ویب سائٹس پہ, پاکستان کو کاٹنا ہے, تو پھر آپ پاکستان جس طرح چین نے آلٹرنیٹ بنائے ہیں, تو پھر آپ آلٹرنیٹ پلیٹ فارمز بنائیں. لیکن آپ دنیا سے کٹ کے لمبے عرصے تک جو ہے وہ پھر اس طرح سے نہیں چل سکتے. چین نے اپنا پورا سٹرکچر جو ہے اس کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے, تو آپ بھی اس طرح سے کریں. پھر اپنی اکانومی کے سٹرکچر کو بھی اس کے مطابق لے کے جائیں, اپنی جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس کو بھی اس کے مطابق بنائیں. تو آپ اس طرح سے نہ کریں, آپ ایک اتھارٹیرین رویہ اختیار نہ کریں, آپ غیر جمہوری رویہ اختیار نہ کریں, آپ جمہوری رویوں کو پروان چڑھائیں, تاکہ اس ملک میں الیکشن ہوتے ہیں, اس کے نتیجے میں حکومت منتخب ہو کے آتی ہے. اب یہ منتخب حکومت کا کام ہے کہ یہ جو غیر جمہوری اقدامات نگران حکومتوں نے کیے تھے اس کو واپس لیں, اس کو ختم کریں. اور یہ ہر وقت جو تلوار لٹکتی رہتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بندش کی, اس تلوار کو ہٹائیں, بہتر قوانین لے کے آئیں, جھوٹی خبروں کو پھیلنے سے روکیں. لیکن اس کو کوئی حمایت نہیں کرتا کہ آپ غلط خبریں پھیلائیں, آپ پروپیگنڈا کریں, آپ ملکی سلامتی کو جو ہے وہ خطرے میں ڈالیں جعلی خبروں کے ذریعے. لیکن یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ آئے دن جو ہے وہ انٹرنیٹ بند کر دیں, ڈیجیٹل میڈیا کو بند کر دیں, آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہیں ان کو بند کر دیں. یہ کم از کم طریقہ کار جو ہے یہ درست نہیں ہے. اس سے لوگوں کے روزگار متاثر ہوتے ہیں, اس سے کمیونیکیشن متاثر ہوتی ہے, اور اس کے ذریعے جو رابطہ ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ بند کریں ان کو, آپ ریگولیشن بہتر کریں, آپ اس کے لیے بہتر ٹولز جو ہیں وہ یوز کریں, اور ان لوگوں کو بھی موقع دیں, ان لوگوں کو بھی برابر کے مواقع فراہم کریں جو کہ پروپیگنڈا نہیں کرتے, جو سچ کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ جب جھوٹ کا کلا جو ہے وہ گلا دبانے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ صرف جھوٹ کا گلا نہیں دباتے سوشل میڈیا پہ بندش لگا کے, آپ سچ کا گلا بھی گھونٹتے ہیں, آپ سچ جو ہے اس کو بھی سامنے آنے سے روکتے ہیں. تو اس کو بہتر طریقے سے ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا پر پاکستان میں پابندی کا کوئی جواز نہیں ہے. اگر پاکستان میں جمہوریت ہے, پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہے, پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہے, تو پھر اس بات کا کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگائیں. یہ روش بند ہونی چاہیے, یہ دھمکیاں بند ہونی چاہیے, اس قسم کی جو قراردادیں, اس قسم کے جو بیانات ہیں وہ بند ہونے چاہیے. ایک پاکستان کو ایک ڈیجیٹل اکانومی کی طرف جانا ہے, پاکستان کو اپنی ڈیجیٹل اکانومی کو ڈیولپ کرنا ہے, اس کے روزگار پیدا کرنا ہے, آئی ٹی کو فروغ دینا ہے. تو اگر ہم اس طرح کی روش اختیار کریں گے تو پھر ہم کبھی یہ نہیں کر سکیں گے, اور کبھی پاکستان کی اکانومی کو جو ہے وہ ترقی نہیں دے سکیں گے, اپنی پسماندگی کو دور نہیں کر سکیں گے, تعلیم کو نہیں پھیلا سکیں گے.
سوشل میڈیا صرف پراپوگنڈے کا ذریعہ نہیں ہے، اس کے ذریعے آپ انفارمیشن پھیلا سکتے ہیں، آپ ایجوکیشن کے لیے آئی ٹی کو اور سوشل میڈیا کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے. ہمارے نزدیک تو اس کا درست اور صحیح استعمال جو ہے وہ بہت ضروری ہے صحیح انفارمیشن سچ سامنے لانے کے لیے. آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.